تیرا گناہ ہے اقبال مجلس آرائی، اگرچہ تو ہے مثال زمانہ کم پیوند۔ جو کوکنار کے خوگر تھے ان غربیوں کو، تیری نوا نے دیا ذوق جذبہ ہائے بلند۔ علامہ اقبال اپنے متعلق کہتے ہیں کہ تو لوگوں سے کم میل جول رکھتا ہے، کم ملتا ہے، لیکن یہ جو تو اپنے ہاں مجلس بنا کے رکھی ہوئی ہے، محفل بنا کے رکھی ہوئی ہے اور دوسروں تک جو اپنا پیغام پہنچاتا ہے، یہ گناہ تیرا کیا کام ہے؟ یعنی جو لوگوں کو جذبے دے رہا ہے، پیشن دے رہا ہے، عمل کرنے کا میسیج دے رہا ہے، اور جو لوگ سو رہے تھے ان کو تو نے اٹھایا اپنی شاعری کے ذریعے۔ تو نے ان سے کہا کہ خود ہی ڈیولپ کرو، عمل کرو، محنت کرو۔ مجلس آرائی یعنی مجلس سجانا، یہاں پہ مراد یہ اپنا پوئٹری کا میسیج دینا لوگوں کو۔ مثال زمانہ، زمانے کی طرح، کم پیون، دوسروں کے ساتھ کم ملنے جلنے والا۔ کوکنار، یہ خشخش کی کلی ہوتی ہے جس سے افیم بھی حاصل کی جاتی ہے۔ خوگر، عادی، نوا شاعری کو کہتے ہیں۔ ذوق جذبے ہائے بلند، بلند جذبوں کا شوق، ترقی کرنے کا شوق۔ دوسرے شعر میں یہ ہے کہ جو لوگ نشے میں تھے، پوسٹ پی کر تیری پوئٹری کی وجہ سے ان میں بھی حوصلے بلند ہو گئے۔ تڑپ رہے ہیں فضائے نیلگوں کے لیے، وہ پر شکستہ کہ صحن سرا میں تھے خرسند۔ تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی۔ وہ پرندے جو گھروں کے صحنوں میں خوش تھے ٹوٹے ہوئے پروں کے باوجود، اب وہ آسمان کی نیلی فضاؤں میں اڑنے کے لیے بے تاب ہیں۔ میسیج یہ ہے کہ اقبال کی شاعری نے جو ہاتھ پاؤں توڑ کر گھر بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ قناعت کر رہے تھے، وہ بھی غلامی کی زنجیریں توڑ کے، جو کمزور لوگ تھے وہ بھی اب عمل کرنے لگے ہیں۔ اور آخری شعر کا میسیج یہ ہے، اقبال کہہ رہے ہیں چونکہ تو نے غلام قوم میں جذبے بلند کر دیے اور تو نے ان میں کمزور لوگوں کو جگا دیا، تو اس کی سزا تجھے ملے گی۔ اور تیری سزا جو دیں گے کہ اور سزا کی وجہ کیا ہے کہ تو نے یہ جو غلام قوم تھی، کمزور لوگ تھے، ان کو اٹھایا ہے اپنی پوئٹری کے ذریعے۔ اور تیری سزا یہ ہے کہ اب تو صبح کے نغموں سے محروم کر دیا جائے، یعنی پوئٹری نہ لکھ سکے تاکہ لوگ بیدار نہ ہو سکیں۔ فضائے نیلگوں، نیلے رنگوں کی فضائیں یعنی زمین و آسمان کا درمیانی حصہ۔ پر شکستہ، ٹوٹے ہوئے پر والا۔ صحن سرا، گھر کا آنگن۔ خرسن، خوش۔ نوائے سحر، صبح کے وقت پرندوں کے چہچہانے کی آواز۔ محرومی، نہ ملنا۔ مقام شوق، شوق کا مقام۔ سرور، خوش و اطمینان۔